اس کا بیان کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اور فرمایا اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر چلتے، جیسا کہ میں معراج کی رات اس پر سوار ہوا۔ یہ حدیث احیاء العلوم کی شرح زبیدی میں منقول ہے۔ محدث عراقی نے فرمایا کہ اصل حدیث یوں ہے کہ حوارین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایمان اور یقین کے ذریعے۔ انہوں نے عرض کیا ایمان اور یقین تو ہمیں بھی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم بھی پانی پر چلو۔ جب وہ چلے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب موج آئی تو ہم ڈرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم موج سے ڈرے، موج کے رب سے کیوں نہ ڈرے؟ پھر ان کو پانی میں سے نکالا۔ یقین سے یہاں توکل علی اللہ کا مرتبہ مراد ہے، ایمانی کیفیت مراد نہیں۔ حوادث یومیہ میں اگر انسان ایک پہلو پر ایسا یقین جما لیتا ہے کہ دوسرے پہلو کا احتمال بھی اس کے ذہن میں نہ ہو تو عادت اللہ یہ ہے کہ اس کے یقین کے مطابق وقوع عمل میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز نہ کمال نبوت سے متعلق ہے نہ کمال ولایت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج براق پر سوار تھے اور براق ہوا پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملائکہ اور حق تعالیٰ کی صحبت میسر آئی۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو پہلے ایک کتے کی طرح تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو شیر دیکھ رہا۔ میں عارض بشریہ میں تھا لیکن اب حیات گاہ میں پہنچ گیا ہوں، مادی اوصاف سے پاک ہو چکا ہوں۔ میں راہ سلوک کی ابتدائی حالت میں تھا، اس حالت میں مقصود حقیقی کی طلب مناسب نہیں، لیکن مقصود تک پہنچنے پر ہی تو بشری صفات کی نفی ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ناپاک کو کہے کہ بغیر پاکی کے حوض سے پانی لینے کے لیے نہ جا۔ اگر میں حوض تک نہ جاؤں گا تو پاک ہونے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ حوض کے باہر تو خاک ہے، پانی نہیں ہے، اور پاکی کے لیے پانی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اوصاف بشری کو مقصود بالذات نہ بنا، نجاست تو ان اوصاف کو مقصود بنانا ہے۔ پانی یہی ہے اور اس کا یہ کرم ہے کہ وہ ناپاکوں کو قبول کر لیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ نگاہ نبی بھی پانی ہی ہے، سورج کے لیے اس کا نور پردہ ہے جس کی وجہ سے رات اور چمگادڑ نور سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ چمگادڑ میں صلاحیت تو ہے لیکن توجہ نہیں کرتی۔ رات میں نور کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شیخ اور مرید میں اتحاد ہو جائے تو وہ گٹاؤ، دوئی اور فساد سے دور رہے۔ مرید میں کمی ہوتی ہے، صحبت شیخ اور ریاضت سے آہستہ آہستہ پوری ہوتی جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سلوک کی راہ میں جلد بازی مناسب نہیں، اس بالا خانے پر سیڑھی کے درجات طے کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ صحیح دیکھ دھیمی آنچ پر ہی تیار ہوتی ہے۔ آہستہ روی اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس نے قدرت ہونے کے باوجود آسمان کو 6 روز میں پیدا فرمایا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے جہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ اللہ بچہ بھی فوراً پیدا کر سکتا ہے، لیکن سنت الہی ہے کہ 9 ماہ میں ہی پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 40 دن میں ہوئی۔ سالک کو یہ نہیں چاہیے کہ جلد بازی کرے اور قبل اس وقت شیخ بن بیٹھے۔ مجاہدات کرنے سے قبل شیخ بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کدو کی بیل دوسروں کے سہارے چڑھتی ہے اور جلد مر جاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے کی ہوئی ترقی پائیدار نہیں ہوتی، اس کا رنگ جلدی اتر جاتا ہے۔ ایک مثال سن لے۔